ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، دروس سابقہ میں معجزات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے جو عظیم معجزے ہیں، ویسے تو 3000 کے قریب معجزات ہیں، لیکن جو عظیم معجزے ہیں وہ 4 ہیں. ایک معجزہ جو ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. ہر پیغمبر کے معجزے اپنے وقت پہ تھے اور ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، وقت پہ تھے. اس کے بعد اب ان کا اگر قرآن ذکر نہ کرتا تھا ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا. لیکن قرآن پاک ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا اور قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عرب کے لوگ حضور کے زمانے میں بڑے بڑے فصیح اور بڑے بڑے ادباء اور بڑے شعراء تھے. لیکن جب قرآن پاک آیا مقابلے میں تو اب وہ حیران ہو گئے کہ اس کا تو ہم کوئی توڑ ہی نہیں کر سکتے. ان کے زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ ہر شاعر اپنا کلام لکھ کر کعبہ شریف کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. اسی کے آج کتابیں اسی نام پہ 7 معلقہ پڑھائی جاتی ہیں. تو ایک صحابی نے اللہ کے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کے لٹکا دی کعبہ کے خلاف سے. اب جو بھی ان کا شاعر آئے، ادیب آئے، دیکھے اور چپ. ربیعہ ان کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جو سب کا استاد تھا، اس کو لے آئے. کیونکہ بڑی عجیب بات تھی نا کہ اللہ کے نبی خود جو ہیں وہ تو امی ہیں. النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کسی سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اور ایک ایسا کلام لے آئے کہ ساری دنیا دنگ رہ گئی. جب ربیعہ کو لے آئے، وہ ان کا استاد الشعراء تھا، سب سے بڑا شاعر تھا. اس نے آگے پڑھا، بڑی دیر غور کرتا رہا. پھر اس کے بعد اس کے نیچے اس نے لکھا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، اللہ کی قسم ہے کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اقرار کر. یعنی اتنا بڑے شاعر مجبور ہو گئے. اور پھر اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کو کہ آپ چیلنج کریں ان کو کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا ہے تو اس کے مقابلے پر ایک سورت لے آؤ. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہیں نہ قیامت تک یہ مقابلہ کر سکیں گے.
آج آپ دیکھیں دنیا کتنی ترقی کے معراج پہ پہنچ گئی ہے، آسمانوں پہ کمند ڈالی جا رہی ہے، چاند پہ اتر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ اور قیامت تک نہیں بنا سکیں گے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں ہوتا، تم بھی بنا عربی ہو، تمہیں بھی تو اپنی کلام دانی پہ بڑا ناز ہے نا۔ باقی سب کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا کیا مطلب ہے؟ گنگا، یعنی سارے جو لوگ دنیا جو ہے وہ گنگا ہے، صرف بولنے والے ہم عرب ہیں۔ تو جب تمہیں اپنے اوپر اتنا ناز ہے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف تم، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی اکٹھے کر دو کہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کریں تو ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے سب سے بڑا معجزہ جو ہے حضور کا وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کی دیانت، جس کی حقانیت، جس کی سچائی، جس کی صداقت مسلم ہے، کوئی آج تک اس کا انکار نہیں کر سکا۔ ایک آدمی نہ مانے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں نعوذ باللہ فلاں چیز غلط ہے۔ اور دوسرا معجزہ میرے آقا کا بڑے معجزات میں سے وہ معراج ہے۔ معراج کے یاد رکھو کہ دو حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک حصہ معراج ہے۔ اسراء کا معنی یہ ہے کہ مکے سے مسجد اقصی تک کا سفر، یعنی جو زمین کا سفر ہے، یہ اسراء ہے، اور اسراء کہتے ہی رات کے سفر کو ہیں۔ پھر مسجد اقصی جانے کے بعد پھر نورانی سیڑھی پہ آسمانوں پہ لے جایا گیا، وہ معراج ہے، وہ عروج ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور بئر زمزم، کنواں جو ہے زمزم کا، اس کے قریب جا کے مجھے لٹا دیا، اور پھر میرا سینہ کھولا گیا اوپر سے لے کر اسفل البطن، نیچے تک، اور جبرائیل امین ایک تشت سونے کا لے آئے جنت سے، جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے وہ میرے سینے میں انڈیلا، اور پھر میرے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اسی حدیث مبارک سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر وہ پانی افضل ہوتا تو جبریل وہاں سے لے آتے۔ اس لیے کہ یہ اور علماء نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے
کہ حوض کوثر کا جو پانی وہ تو کون اللہ نے حکم دیا ہو گیا، لیکن زمزم کا پانی جو ہے یہاں اسماعیل تڑپے ہیں پیاس سے، ان کی ایڑیاں یہاں لگی ہیں، پھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اس نے آگے پر مارا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے، اس جبرائیل کے پر ہیں، پیغمبر کے پاؤں ہیں، اس سے پھر زمزم نکلا ہے۔ اور زمزم کیوں کہتے ہیں، یاد رکھو اس کو، کہ جب یہ پانی نکلا نا تو بی بی گھبرائی ہوئی تھی نا، پانی نہیں مل رہا تھا، تو اس نے جلدی جلدی پتھر رکھنے شروع کیا اور کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا پانی چلا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحمت کرے، اگر نہ روکتی تو یہ بھی ایک دریا چل پڑتا، لیکن اللہ یہی چاہتے تھے کہ کعبہ بھی یہیں ہو، لوگ یہیں آئیں، یہ نہیں کہ کعبہ چل کے جائے، روضہ بھی مدینے میں ہو، لوگ ادھر ہی آئیں، یہ نہیں کہ روضے والا چل کے جائے۔ یہ بھی حکمت تھی نا جی، اس لیے جس نے زمزم پینا ہے وہ بھی یہیں آئے گا، طواف کرنا ہے یہیں آئے گا، صفا مروہ دوڑنا ہے یہیں آئے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق مانا چمکنے والی چیز، اور بعض علماء نے کہا کہ براق برق سے ہے، وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ حضور پاک کو براق پہ سوار کیا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کا نبی سید البشر، خیر البشر، افضل البشر، وہ سوار ہیں اور جبریل خادم بن کے ساتھ جا رہے ہیں، نوری تو خادم بنے ہوئے ہیں۔ اصل شان تو یہی ہے نا کہ بشر ہو کے سرداری کرے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصی پہنچنے سے پہلے وہاں جتنے پیغمبر گزرے ہیں 1,24,000 ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے، سب انتظار میں ہیں۔ اور سارے صفیں بنا کے کھڑے ہیں، اور ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ آج امامت ملے گی حضرت آدم کو، چونکہ وہ ابو البشر ہیں، یا حضرت خلیل کو جو جد انبیاء ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ آگے ہیں مصلی پہ، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور ایک کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل نے کہا صرف مشارق الارض و مغاربہا، میں نے ساری دنیا دیکھ ڈالی ہے، ما رأیت مثل محمد، میں نے محمد مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آپ معراج ہے عروج سے اوپر جانا۔ اب حضور پاک کو لے جایا گیا، جب پہلے آسمان پہ آئے تو حضرت آدم انتظار میں تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ
حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح ملاقات ہوتی گئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم الخلیل سے ملاقات ہوئی۔ سب انبیاء استقبال میں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر اس سے آگے مقام شریف الاقلام پہ پہنچے، پھر اس کے آگے مقام دنو پہ پہنچے جہاں اللہ نے آپ سے خطاب کیا۔ حضور نے دیکھا کہ جبریل روک گئے ہیں، آپ نے میں کیا وجہ؟ انہوں نے کہا حضور میری حد یہی ہے، اس سے میں ذرا بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی دربار میں 3 چیزیں پیش کی: التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 چیزیں اللہ نے 3 انعام دیے اسی وقت۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر اللہ نے حضور کی امت کے لیے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، نیچے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا محمد ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، واپس جائیں اللہ سے معافی مانگیں، میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 پڑھے گی۔ حضور واپس گئے، یعنی 9 دفعہ حضور کو جانا پڑا، اور 5 کم ہوتی گئیں۔ آخر میں جب 5 نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی تیری امت پڑھے گی تو 5، لیکن لکھیں گے ہم 50، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا حکم بدلا نہیں کرتا، میں نے 50 کا حکم دیا تھا۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی 10 گنا، جب 5 پڑھیں گے ہم 50 لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوری رات بھی نہیں گزری، یاد رکھو، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً تنوین ہے، اور تنوین جیسے کثرت کا فائدہ دیتی ہے ویسے قلت کا بھی فائدہ دیتی ہے، کہ رات کے بھی کچھ حصے میں، من اللیل نہیں کہا، اللیل نہیں کہا، لیلاً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ گئے، ابھی رات بھی نہیں گزری، صبح حضور پاک نے اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا تو سارے کافر جو تھے وہ تو مخالفت پہ تل گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں مسجد اقصیٰ جاتا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، پھر 7واں آسمان پہ بھی جاتا ہے، واپس بھی آتا ہے، رات بھی نہیں گزرتی، یہ ناممکن ہے۔ ابو جہل دوڑا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ حل سمیت، پتہ ہے تمہیں تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا یہ باتیں حضور نے کہی ہیں یا تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضور نے کہا۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، اگر حضور نے کہی ہیں حضور نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا ابو بکر اتنی بڑی بات مانتے ہو؟ اور اس نے کہا یار ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں، اگر جبریل آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو میرا نبی نہیں جا سکتا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ، میں حرم میں بیٹھا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کے آ گئے،
انہوں نے کہا حضور آسمانوں کے قصے تو ہم نہیں جانتے، لیکن مسجد اقصی اور بیت المقدس کو تو ہم نے 1000 بار دیکھا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، صخرہ کس طرف ہے، آپ نے کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی؟ حضور فرماتے ہیں قریب تو کربتن، مجھے بڑا صدمہ ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اب ان کو میں کیا جواب دوں، میں وہاں کو کڑیاں گننے گیا تھا، دروازے گننے کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ نے میرے غم کو مٹایا کہ بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا۔ کہا میرا مدنی اب دیکھتے جاؤ اور یہ جو کچھ پوچھے بتاتے جاؤ۔ اب کافر جو بھی سوال کریں حضور فوراً جواب دے دیں، چونکہ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اب اس کے بعد کوئی حل نہیں بچا مشرکین مکہ پر، کہنے لگے اچھا ایک بات ہے کہ ہم باہر سے جو لوگ آئیں گے نا ان سے پوچھیں گے، تسلی کریں گے، پھر آپ سے بات کریں گے۔ اور ایک نے یہ سوال کیا کہ ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے تجارت کا اور وہ واپس آ رہا ہے، کیا آپ کو وہ نظر آیا تھا کہیں؟ ہم پھر میں ہاں فلاں جگہ مجھے وہ آپ کا قافلہ ملا تھا، اور میری براق کی رفتار کو دیکھ کے آپ کے قافلے کا ایک اونٹ دوڑ پڑا تھا، اس سے آدمی گر گیا جس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، وہ آ جائے گا تسلی کر لینا۔ اسی طرح وہ آ گیا، اسی طرح واقعے کی تصدیق ہو گئی۔ اب کیا کہنے کہ انکار، مجھے ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا دنیا میں۔ تو یہ ایسے عظیم معجزات تھے حضور کے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ تمام پیغمبروں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آسمانوں پر فرشتوں نے آپ کا انتظار کیا، جنت کو سنوارا گیا، جہنم کو بند کیا گیا، اللہ نے اپنے نبی سے ہم کلام ہوئے، اور رات بھی نہیں گزرنے دی کہ اپنے نبی کو مکے میں پہنچا دیا۔ تو یہ سب سے بڑے عظیم معجزے ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا معراج نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی باقی تو بات باقی۔